والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام شرکاء ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء کرام، میرے عزیز سامعین، بہنوں اور بیٹیوں، اچانک یہ گفتگو کا یہاں مجھے حکم ہوا. کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ یہاں کیا بات کروں گا. مجھ سے پہلے یہ عزیز جو گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے کوئی عنوان تھوڑا سا دے دیا کہ میں اسی حوالے سے ہی بات کر لوں، اور مناسبت بھی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں ایمان والوں سے فرمایا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو. تو اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت بہت زیادہ ہے. ویسے تو ساری مخلوق سے محبت ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن جو اسے مانتے ہیں صحیح طریقے سے، ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان والوں سے بہت زیادہ محبت ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت زیادہ محبت ہے ایمان والوں سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت تک یہ کوشش فرماتے رہے کہ ایمان والے جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت کے راستے پر آ جائیں، اور جو غیر مومن تھے جہنم کے راستے پر صریحاً اس پر کھڑے تھے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اس راستے سے ہٹا کر سلامتی کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جہنم کے آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، تو تمہیں وہاں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سبب اور ذریعہ بنایا. یہ سعادت ہے کہ آپ نے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کمر سے پکڑ کے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں کہ کہیں اس میں گر نہ جائے. تو حضور کو بہت فکر تھی اپنی امت کی. اللہ اکبر، اتنی زیادہ فکر کہ اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو، اتنا زیادہ فکر کیوں کرتے ہو. میرے حبیب، آپ تو جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے بس سنا دیں، اس کا ابلاغ کر دیں، باقی یہ منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تو یہ جو صحبت ہے، یہ جو سنگت ہے، یہ جو رفاقت ہے، اسی کے اندر اجتماعیت بھی ہے، اسی کے اندر تعلیم ہے، اسی کے اندر تربیت ہے، اسی کے اندر تزکیہ ہے.
یہ سارا تصوف اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ تصوف کو اسلام سے باہر کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا ایک رسالہ ہے، کبھی وہ پڑھ لیں۔ بھائی لوگوں کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لانا، یہی تصوف ہے، ایک محنت ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو خود حرام سے بچا ہوا ہے، حرام مال سے بھی، حرام اعمال سے بھی، جو اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ سارا تصوف جو ہے یہ کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کو سنا رہے ہیں، کیا ایمان والو، سچوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ایمان تو ہے، ایمان تو موجود ہے، لیکن اس ایمان کی حفاظت جو ہے، اس کی بقا، وہ اللہ کے صالح بندوں کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ایمان بچے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ راستے میں کہیں بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے، کہیں ڈاکہ پڑ سکتا ہے، اور پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ڈاکے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بھلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن شیطان ایسا ڈاکہ مارتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور جی ہم نے نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی درخواستیں التجائیں کی، ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا، پتہ نہیں کون اللہ ہے، کس کی بات مولوی کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شیطان۔ تو اگر کسی اللہ کے صالح بندے نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے، اس کی رفاقت اختیار کرے، تو وہ ان کیفیات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پابند ہے کہ جو ہم مانگے وہی ہمیں دے دے، وہ تو ہمارا پابند نہیں ہے، ہم اس کے پابند بنیں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے، میں جو دوں لے لو، اور جو میں چھین لوں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، جب چاہوں، جو چاہوں، جیسے چاہوں میں کر لوں، میں مالک ہوں، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے اس میں نفع نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز مجھے اگر مل گئی تو میں اس کی قدر نہیں کر سکوں گا، بجائے نفع کے میں نقصان کر بیٹھوں گا، تو اللہ نہیں دیتے مجھے، اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، اور جو عطا فرماتے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ نفع والی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا ادھر خیال نہیں جاتا۔ تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ تم پر مہربانی کی، تم مانگ کچھ رہے تھے، مل تمہیں کچھ گیا، اور کتنی تم پر مہربانی ہوئی۔ تو اس ایمان اور یقین کی حفاظت کے لیے سچے لوگوں کی صحبت اور سنگت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی جو سنگت اور رفاقت اور صحبت ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ ایمان والے تو پہلے وہی تھے، اور کون تھا؟ سابقون الاولون ہے، انصار ہے، مہاجرین ہے۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ اچھا جی اب آ رہی ہے، یا اللہ خیر۔ ہاں جی، تو سب سے پہلی جو رفاقت ہے، جو صحبت ہے، وہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی۔ ایمان والے بھی پہلے وہی تھے۔ اچھا جو ایمان والیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، جو ساری امت کی مائیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں قرار دے دیا، ایسی ان کو عظمت عطا فرمائی کہ بھائی یہ سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو تو گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، تعلیم بھی ہوئی، تزکیہ بھی ہوا، تربیت بھی ہوئی، اور ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں سکھائیں۔ پھر ہماری ان ماؤں نے ان ایمان والیوں کو ساری باتیں سکھائیں۔ قرآن کریم کی جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین رضی اللہ عنہم وہ سنتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات طاہرات، آپ کی بیٹیاں، سبحان اللہ، جو کچھ سنتی تھیں اس کو چھپا کے نہیں رکھا، اس کو آگے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرماتے ہیں وہ نعمت اس کو چھپا کر بند کر کے اس کو رکھنے کے لیے نہیں ہوتی،
کہ اس نعمت سے خود بھی نفع اٹھائیں اور مخلوق کو بھی نفع پہنچائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین ہے وہ آدمی کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس کے وجود سے، جس کے عمل سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ تو سب سے بڑا نفع جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، سب سے بڑا نفع۔ تو صحابہ کو ایمان تو میسر تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے تو ایمان اور قوی ہو جاتا تھا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر حال کیا پوچھتے ہو، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ میں کہا استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا حالت ایسی ہے ہماری۔ یہ ان کے ایمان کی بلندی تھی، درجہ ایسا تھا، جو معیار تھا وہ اس معیار پر اپنے آپ کو تول رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی مجلس مبارک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نہ گھر کا خیال ہوتا ہے، نہ دنیا کے کسی کام کا کوئی خیال ہوتا ہے، کوئی ذہن میں کوئی اور چیز آتی ہی نہیں ہے، بس حضور کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری نظروں کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور بڑے ہم مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں دل میں آتا، اللہ اور اللہ کا رسول، بس یہ دو ہستیاں ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہیں۔ یہاں سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جب حضور کے پاس جائیں تو اس وقت ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کریں، ان سے محبت کریں، جب وہاں سے نکلیں تو ہم سب کچھ بھول جائیں اور ہم دنیا میں لگ جائیں۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے، فرمانے لگے اچھا ایسے ہے کہ ہم دونوں حضور کی خدمت میں ہی چلتے ہیں اور یہ سوال وہاں جا کے عرض کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے، اس کا کیا حل ہے۔ تو جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو ذر نے تو یہ مجھے کہا، میں تو پریشان ہوں، اس کا کیا حل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، انما بعثت معلما، اور معلم بھی ایسے ہیں کہ ایسا معلم کائنات میں کوئی نہیں، معلم انسانیت ہے۔ آج حضور ہمارے درمیان نہیں، لیکن حضور کی نبوت اور رسالت کا فیض جو ہے، جو علم ہے، حضور کی سنتیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں، یہ روشنی موجود ہے، ایسے معلم۔ تو ایسے خوبصورت طریقے سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے سمندر کو دیکھا کہ کچھ دن اور راتیں ایسے ہوتی ہیں کہ سمندر کے پانی میں بڑا جوش آ جاتا ہے، بڑا جوش آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جب وہ پانی اوپر کو اٹھتا ہے اور اس کی لہریں بلند ہوتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی سب کچھ بہا کر لے جائے گا، سب کچھ بہا کر لے جائے گا، لیکن وہ ایک حد تک آتی ہیں، پھر پیچھے تحلیل ہو جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ سمندر میں سکون ہوتا ہے، کوئی جوش نہیں ہوتا، لہریں اوپر کو نہیں اٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو نا تو تمہارے ایمان کو جوش آتا ہے، مجھے دیکھتے ہو نا، وہ لہریں بلند ہوتی ہیں، تو جب یہاں سے چلے جاتے ہو تو ایمان کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نہ میرے پاس آ کے ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، نہ گھر جا کے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تم سچے مومن ہو، ایمان ٹھیک ہے تمہارا، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں ایمان کی۔ میرے پاس آتے ہو تو یہاں دیکھیں حضور جہاں تشریف فرمایا اللہ کا پیرا ہوتا ہے، جہاں نبی بیٹھے ہوتے ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو اس پہرے میں آ گئے باہر کا خیال ہی کوئی نہیں آنا۔ شیطان وہاں کیا کرے گا آ کے؟ شیطان نبی کی مجلس میں نہیں گھس سکتا، نہ نبی پر حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایمان والوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، وہاں پہرا لگا ہوا ہے اللہ کا۔ ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے پاس آتے ہو تو ایمان جوش مارتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بڑھ گیا ہے، لیکن گھر جاتے ہو
تو سکون ہوتا ہے، نہ یہاں بڑھتا ہے نہ وہاں کم ہوتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے اللہ کے ذکر سے، ایمان بڑھتا ہے اللہ کی یاد سے، اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، اس کی جتنی بھی تلاوت کی جائے سبحان اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے ذکر کہا نا، مختلف انداز میں اپنی کتاب کا تعارف کرایا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اللہ بھی جو کرواتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ اللہ بھی تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی تو ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی تو قرآن میں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذکر ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، اس کی تلاوت۔ تو سچوں کی صحبت، صحابہ آتے تھے، ان کی تربیت ہوئی۔ اللہ پاک نے جو فرائض نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فرائض پورے کیے۔ یہ نبی کا ہی کمال ہے کہ اللہ کے فرضوں کو پورا کرتا۔ کیا ہے قرآن کریم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ